ناظرین، اللہ نے ایک ایسا فرشتہ بھی پیدا فرمایا ہے لہو کی عبادت اور حکم ماننے میں مصروف رہتی ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی تعداد کا ذکر کیا جائے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر ساتوں آسمان میں بیت المعمور ہے۔ فرشتے وہاں پر بیت المعمور سے طواف کرتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور سے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار طواف کرے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے ہمارے سوچ سے بھی زیادہ فرشتے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ کوئی قیام میں کھڑی ہے اور کوئی قیامت تک قیام میں کھڑی رہے گی، اور کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہوگی، تو کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گی۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ سے آسمان کی ایک طرح کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہے جیسے کہ کسی چیز پر زیادہ وزن ہو، اور ان فرشتوں میں کچھ خاص قسم کے فرشتے بھی ہیں، اور وہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ دی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے پیغام لے آتا، یعنی ہر نبی ہر پیغمبر پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور یہ اتنی تیز رفتار فرشتہ ہے کہ سالوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں کے حساب سے طے کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس حساب سے 7 آسمانوں کا فاصلہ تقریباً 3,500 سال ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی بار یہ فاصلہ طے کرتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب بھی کسی پیغمبر کو پیغام یعنی وحی پہنچانی ہوتی تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہوتا۔ ناظرین، دن میں کئی بار اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ اب اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود کا ذکر کیا جائے تو یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اللہ نے اس فرشتوں کو 360 پر دیے ہیں، جس میں یہ فرشتہ اگر اپنے 2 پر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی 360 پر کھول دے تو اس کا کیا کہنا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے کیا ڈیوٹی دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو قیامت کے دن ایک سور پھونکیں گے، جس کی آواز بہت خوفناک اور بھیانک ہوگی، جس کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گا اور تمام مردے اپنے قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اور یہ فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کے پاس جو سور ہے، اگر تمام دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس سور کے ایک سوراخ میں ڈالے تو ایسا لگے گا جیسا کہ گندم کے ایک چھوٹا سا دانہ اس سوراخ میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اب ہم تیسرے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جس کے متعلق بارش اور رزق کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی دنیا میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اتارتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بارش کی قطرے نقصان نہیں دیتے، ورنہ بغیر فرشتوں کے بارش بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ اور تمام دنیا میں 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام کے تمام مخلوقات کو رزق پہنچانا اسی فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، اور ہر انسان سمیت ہر مخلوق کو وقت پر رزق پہنچاتا ہے۔ بعض ایسے سمندری مخلوق موجود ہے جو ٹنوں کے حساب سے خوراک کھاتے ہیں، اور اس طرح کے لاکھوں مچھلیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں سے جانور جنگل میں پائے جاتے ہیں جو وقت پر تازہ گوشت کھاتے ہیں، اور بعض تازہ خون پیتے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام رزق پہنچاتا ہے، اور یہ وہ فرشتہ ہے اگر اپنے وجود میں ظاہر ہو جائے تو اس کا سر 7ویں آسمان تک اور پاؤں 7ویں زمین میں ہوتی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے چوتھے فرشتے جس کے ذمہ اللہ جل جلالہ نے بہت ہی بھیانک ڈیوٹی ذمہ کیا ہے، اور وہ فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جو مرنے کے وقت جسم سے روح کو نکالتا ہے اور قبض کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انسانوں کی روح اس طرح نظر آتی ہے جیسے کہ پلیٹ میں انار کے کچھ دانے ہو، جہاں سے اللہ کے حکم سے اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہوں،
اور یہ فرشتہ نیک انسان روح قبض کرنے کے دوران بہت ہی خوبصورت چہرہ اختیار کرتا ہے، اور ساتھ میں بہت سے فرشتے بھی ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ریحان کے پھول کے گلدستے ہوتے ہیں، اور بہت آرام اور آسانی سے ایک نیک انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اور گناہگار فاسق اور فاجر انسان کی روح قبض کرنے کے دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوفناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے گناہگار انسان کی روح قبض کرنے کے وقت جو چہرہ اختیار کیا ہوتا ہے اور جو صورت ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دیر تک بے ہوش رہے، اور ہوش میں آنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر گناہگار انسان کو اور کوئی عذاب بھی نہ ملے، صرف تمہارا یہ روح دیکھے، تو اس کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک گناہگار سے روح قبض کرنے آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں جہنم کے زنجیریں اور آگ کے ہتھوڑے اور انگارے ہوتے ہیں، جس سے اس انسان کو مار مار کر اور جلا جلا کر بہت بھیانک اور تکلیف دہ طریقے سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ جل جلالہ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اس بھیانک اور خوفناک طریقے سے روح قبض کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے تمام احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ اپنے وجود میں آئے تو وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا سر عرش مولا سے نیچے ہوگا، اور نور سے پیدا فرمائے ہے۔ یہ ایک نورانی مخلوق ہے، یہ نہ مرد ہے اور نہ عورت، اور گناہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ جل اس کے پاؤں 7 زمین کے نیچے تخت سرا میں ہوں گے۔ آخر یہ کون سا فرشتہ ہے، اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے آنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں کو اللہ جل جلالہ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، اور 4 بڑے مقرب فرشتے کون سے ہیں، اور ان کے نام اور کام کیا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ 4 مقرب فرشتے کون سے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے نمبر کا فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے ایک بڑی ڈیوٹی